زیدیہ کا جو طریقہ کار ہے فقہ میں تو یہ بالکل حنفی ہے، وہی جو ابو حنیفہ کا طریقہ کار ہے فقہ میں وہی چلتا ہے۔ احادیث میں بھی یہ اکثر وہ جو جماعت مخالفین کا حدیث کو مانتے ہیں، اور ان کے علماء بھی جو ہے بخاری وہی بخاری مسلم پہ ان کا کام چلتا ہے۔ عقیدے میں تو یہ بالکل معتزلی ہیں، یعنی دنیا میں کہتے ہیں معتزلہ ختم نہیں ہوا، یہ زیدیہ سب معتزلی ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ نہ باندھ کے نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، ہمارے یہاں صدری ہے، ہم لوگ کھل کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور وضو میں پیر دھوتے ہو؟ پیر دھوتے ہو وضو میں؟ ہاں جی، وضو میں پیر بھی دھوتے ہیں۔ مسئلہ نہیں کرتا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آگا آپ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ جی ہم کوشش کر رہے تھے کہ پہلے ہفتے آپ سے جڑ پائے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ہندوستان سے؟ ویسے ہم ہندوستان سے، بمبئی کس شہر علاقے سے؟ بمبئی سے؟ بمبئی۔ اچھی بات ہے۔ گجراتی ہیں؟ ہاں جی۔ زبان آپ کی گجراتی ہے؟ نہیں، یہ ویسے تو ہم بنگال سے ہے، ممبئی میں ہمارا خاندان پکڑ لیجئے 3 کچھ سے رہ رہا ہے۔ اوکے اوکے سر۔ لیکن گجراتی سمجھ سکتے، مراٹھی بھی، یہاں تو قومی زبان تو یہاں مراٹھی ہے۔ اچھا، نام کیا آپ کا؟ نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام محمود علی ہے۔ محمود علی، حکم کیا حکم ہے؟ کوئی حکم کریں بھائی، کام کیا؟ جی حکم تھا، پہلے ہفتے میں ہی آپ سے جڑنے کا خواہش تھی، کیونکہ ہم لوگ کا ویسے میرا جو منہج ہے اور میرے جو شیخ کرم ہے، جن کو میں اپنا پیر مرشد سمجھتا ہوں، وہ بھی شیعی ہے، لیکن ایک اختلاف ہے امامیوں سے، ہم منہج زیدیہ کو مانتے ہیں۔ اور میرے شیخ کی بھی بہت خواہش تھی، گزارش تھی آپ سے ایک بار ایک ملاقات ہو جائے۔ ویسے وہ تھوڑے کہہ سکتے ہو مناظرے مجادلے کا بھی تھوڑا شوق رکھ رہے تھے، لیکن مناظرے مجادلے سے پہلے ایک بار روبرو ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سالوں سے مذہب امامیہ اور مذہب زیدیہ سے کبھی ہمیں ایسے روبرو نہیں ہوا ہے۔ ایک رشتہ تھا لیکن وہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کے جگہ سے کیسے ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ سے ایک رشتہ تھا، وہ تو ٹوٹ گیا ہے۔ کس سے ٹوٹ گیا؟ اور کس سے رشتہ ٹوٹ گیا؟ مذہب امامیہ سے، ہمارے جو امامیہ بھائی ہے۔ اچھا، آپ پہلے شیعہ تھے؟ آپ کہتے ہیں پہلے شیعہ تھے، آپ مذہب کا رشتہ ٹوٹ گیا، مطلب یہ ہے آپ کا؟ نہیں، شیعہ تو ابھی بھی ہے، رشتہ کیسے ٹوٹ گیا؟ ابھی بھی ہے، لیکن مسلک زیدیہ سے ہے۔ ہاں، زیدی ہیں۔ اچھا، ہم مسلک زیدیہ ہے۔ ویسے ہمارے یہاں زیدیہ بہت ہی کم ہے، اگر مثلاً بہت جن تو چھپاتے بھی ہے، تقیہ بھی کرتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں ایک چھوٹی، آپ سمجھ سکتے چھوٹی قوم ہے، چھوٹی سی قوم ہے۔ ہاں، اور میرے جو شیخ ہے وہ بھی بنگلہ دیش سے ہی رہتے، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں۔ ان کی گزارش تھی آپ سے ایک بار روبرو ہونے کی، آپ سے تھوڑا بات کرنے کی۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ سوالات بھی ہم نے بنائے تھے، کیونکہ ہمارے نزدیک امامت میں اور اتنا شریک امامت میں ایک فرق ہے، ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ مثلاً آپ کے یہاں امامت نص سے جڑی ہوئی ہے، اور اس سے آپ اچھا، آپ لوگ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو نا؟ آپ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، ہمارے یہاں صدری ہے، ہم لوگ کھل کے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اور وضو میں پیر دھوتے ہو؟ پیر دھوتے ہو وضو میں؟ ہاں جی، وضو میں پیر بھی دھوتے ہیں۔ مسئلہ نہیں کرتا ہے، چلو ٹھیک ہے، اوکے بھائی جی۔ وضو میں پیر دھوتے، اس کا قول بھی ہم لوگ کے یہاں اماموں سے ہی ہے۔ جیسے ابھی آپ کے اماموں سے ہے نا؟ آپ کے اماموں سے ہے نا؟ اپنے اماموں سے؟ امام تو آپ ایسے کہ 12 اماموں میں
ہم 12 اماموں کو بھی مانتے ہی ہے. جیسے جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہم لوگوں کے لیے حجت ہے، لیکن ایک ہی فرق ہے، ان کے روایتوں میں فرق ہو سکتا ہے. امامیہ میں جیسے کہ مسح کرتے ہیں، ویسے ہم لوگ اچھا یہ سب مسئلوں میں اتنا پڑھتے نہیں ہیں. اچھا، ہمارے لیے کوئی کوشچن ہے بھائی، کوئی سوال ہے ہمارے لیے، کوئی لائق خدمت ہے؟ سوال جو آج تو سوال 3 تھا، جیسے کہ مثلا آپ کے یہاں 12ویں امام جو صاحب زبان ہیں، ابھی آپ کے کتنے امام ہیں؟ ابھی آپ کے کتنے امام ہیں؟ جی ہمارے یہاں اماموں کی تو گنتی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو آپ اس حدیث کا کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کا کیا کرتے ہیں کہ الخلفاء من بعد 12، اس کے حدیث کا کیا کرتے ہیں ہم؟ اس حدیث کا اس سے پہلے ہم جواب دیں، کیونکہ ہم تو ویسے تو محقق تو ہے، لیکن یہ جو سوال اس کا جواب ہمارے شیخ دیں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اس ہفتے میں سیٹرڈے کہہ سکتے ہیں ان کو جوڑے، وہ اچھے سوال دے سکتے ہیں. ویسے اس حدیث کا تو معنی تو 12 جو جابر ابن عبداللہ کی جو حدیث ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو امام مانتے ہو نہیں مانتے؟ جی ہم کو بے شک ہم ان کو امام مانتے ہیں. بہت سارے زیدی نہیں مانتے نا ان کو، کہتے ہیں انہوں نے صلح کیا تھا نا. نہیں امام حسن مصطفیٰ کو تو ہم لوگ اچھا پکڑ لیجئے امام علیہ السلام کے بعد. اچھا، تو ان کو منصوص مانتے ہیں، منصوص مانتے ہیں، غیر منصوص مانتے ہیں؟ جی ہم لوگ منصوص مانتے ہیں. کتنے اماموں کو منصوص مانتے ہیں آپ؟ جی ہمارے یہاں ایک اصول ہے کہ امام کا گزر نہیں ہوتا، مطلب ہر وقت کا ایک امام رہتا ہے، ہر وقت کا. تو ٹھیک ہے نا، کتنے امام تو زیادہ آپ کے 50 60 70 ہے نا، تو اس میں سے کتنے منصوص ہیں؟ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی 12 امام تک ہم لوگ سیمت نہیں رکھتے، 12 امام تک ہم لوگ روکتے نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین سب اولاد جو امام حسن اور امام حسین سے نسبت رکھتے ہیں اور ان میں کچھ خوبیاں رہتی ہے، اگر وہ خوبیاں آج کے وقت میں کسی سادات کو ملتی ہے اور وہ اپنا امامت کا اعلان کرتا ہے تو ہم ان کو امام مانتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان میں سے کتنے منصوص ہیں بھائی؟ منصوص کتنے ہیں بھائی؟ ان سے منصوص کتنے ہیں نا؟ سب تو منصوص نہیں ہے نا، پتہ نہیں. چلیں کوئی ہمارے لیے کوئی سوال ہے بھائی؟ ہاں جی، سوال تو یہی ہے کہ آپ کے یہاں امامت میں امام کو بیعت دینے کا طریقہ کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کے یہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرابلم آتی ہے، وہ ہے کہ 12ویں امام غائبۃ الکبریٰ میں مطلب حاضرت نہیں ہے اس دنیا میں. اور زیدی کا یہی فرق ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک امام اس دنیا میں حاضر ہونا چاہیے، ان کا پتہ رہنا چاہیے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہیے. تو آپ کے نظر پہ کہ آپ لوگ کیسے آپ خود کو شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اگر امام نہیں ہو؟ تو بیعت جو ہے جی، بیعت کا طریقہ کار یہ ہے، امام علیہ السلام کے ساتھ اس کی دعا موجود ہے مفاتیح میں، کہ اس کی بیعت کی دعا ہے کہ جو انسان دعائے عہد کہلاتا ہے، ہر روز انسان پڑھنے کی وہ استحباب ہے، اور اس کو انسان پڑھتا ہے تو اس سے بیعت ہو. جو اس میں یہ الفاظ ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرتا ہوں. اوکے، تو بیعت کا طریقہ کار یہ ہے. جی ہاں، اور وہ جب ظہور فرمائیں گے کعبے کے ساتھ ہوں گے، تو اس وقت ان کے ساتھ لوگ جبرائیل بیعت کریں گے، لوگ بیعت کریں گے. جی ہاں، اوکے، تھینک یو سر. آپ اپنے شیخ صاحب کو لے کے آئے نا، شیخ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بالکل. کوئی اور سوال ہے میرے دے؟ ہاں جی، اور ایک سوال ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ وقت کی امام کو اگر بیعت نہ دیے تو جہالت کی موت
माने जाओगे, नहीं, ये वक्त के हमारे इमाम हदीस को अगर पहचान न लें, अगर न पहचान न लें, अगर उनको नहीं वक्त जानते के हो ना, इमाम को अगर पहचान भी ना लें, पहचान मारिफत ये ना जैदियों हो, के यहाँ भी, हाँ, अगर ना ये लें तो वो जैदियों के इंसान, यहाँ हाँ भी हाँ, आप तो कहते हैं मंसूस है नहीं, वो खुद जो ऐलान करता है वही इमाम बन जाता है ना। तो अगर खुद ऐलान करता है उससे वो तो उसकी क्या अहमियत है? जो खुद ही इमाम बन जाता है ना, जो खुद ही इमाम बन जाता है उसको पहचान न लो तो जाहिलियत की मौत मरता है। ये कोई बात हुई? वो जो अल्लाह की जानिब से हो ना, उसको ना पहचानो तो और जाहिलियत की मौत मरती है। जो खुद बन जाता है भाई, खुद कहता है मैं वैसे तो इमाम हूँ, अगर कुरान में आप कहते हैं चलो इमाम है, इससे इससे तो कोई इमाम, इसको अगर ना पहचानो तो जाहिलियत की मौत मरती है, मरता है इंसान नहीं। वो जो अल्लाह की जानिब से हो, ठीक है ना। लेकिन तो इससे कहेंगे तो 12 इमामों का तो भी इसका वैसे हम वैसे जान तो नहीं पाते कि 12 इमाम मुख्तलिफ हदीस है 12 के। अभी आप समझ लीजिए इमामियों के मस्दर में हो सकते हैं, लेकिन बाकी मस्दरों को हम जैसे कि ज़ैदिया को अगर क्यों नहीं मालूम होगा? 12 इमामों से तो हम लोगों का भी निस्बत है। हम भी तो हमारे जो तो फुक़हा आप गुज़रे हैं, देखें जो इमाम ज़ैदिया का जो फ़िरक़े हैं, ज़ैदिया का जो तरीक़ेकार है फ़िक़्ह में, तो ये बिल्कुल हनफ़ी है। वही जो अबू हनीफ़ा का तरीक़ेकार है फ़िक़्ह में वही चलता है। अहादीस में भी ये अक्सर वो जो मुजम्मत मुखालिफिन का हदीस को मानते हैं, और इनके उलमा भी जो है बुखारी, वही बुखारी मुस्लिम पे इनका काम चलता है। अक़ीदे में तो ये बिल्कुल मुअतज़िली हैं, यानी दुनिया में कहते हैं मुअतज़िला ख़त्म नहीं हुआ, ये ज़ैदिया सब मुअतज़िली हैं अक़ीदे में। जहाँ तक इमामत का ताल्लुक़ है मेरे भाई इमामत का ताल्लुक़ है, तो आप लोगों के यहाँ इमामत के मसले में बड़ा इख्तिलाफ है। बाज़ ज़ैदी कहते हैं खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी मंसूस नहीं है, उनकी खिलाफत, अबू बकर उमर की खिलाफत को आप लोग सही मानते हो नहीं मानते? अबू बकर उमर की खिलाफत को नहीं, हम सही नहीं मानते। बहुत सारे ज़ैदी उनकी खिलाफत को सही, अक्सर अभी जो ज़ैदी है ना, इमाम अली अभी अक्सर जो ज़ैदी है दुनिया में अबू बकर उमर की खिलाफत को सही मानते हैं। अबू बकर हम हवाला नहीं दे सकते। नहीं, अबू बकर उमर की खिलाफत को अक्सर ज़ैदी सही मानते हैं, उस्मान की खिलाफत को भी सही मानते हैं, ठीक है ना। वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत को सिर्फ बैअत की वजह से, कि लोगों ने इस वजह से वो अक्सर कहते हैं वो खलीफा है, ठीक है ना। और इमाम वही है जो तलवार उठा के ऐलान इमामत करे, वो इमाम वही है बस। इनका हाँ ये तरीक़ेकार है, नस्वस नहीं है। अच्छा, हम शेख भी हाँ शेख साहब को लेकर आए, शेख साहब, हाँ ठीक है ना, शेख साहब को लेकर आए इंशाल्लाह अगले हफ्ते। ओके, बात होगी हमसे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ओके, थैंक यू। ओके सर।